السلام علیکم، میں فردوس نزلہ۔ آج میں اپنی 12ویں کے بچوں کو تاریخ اردو ادب سے ایک موضوع پڑھانے جا رہی ہوں، کیونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے رومانوی تحریک۔ اس سے پہلے سر سید تحریک اور یا علی گڑھ تحریک اور ترقی پسند تحریک، اسے میں اپنی 12ویں جماعت کے بچوں کو اس کا سبق کو پڑھا چکی ہوں۔ آج کا ہمارا یہ تیسرا تحریک ہے جو کہ رومانوی تحریک ہے۔ رومانیت ایک جذبہ اور ایک طرز فکر کا نام ہے۔ اس کے ابتدا کا صحرا یعنی کہ رومانیت کی ابتدا یعنی شروعات کا جو صحرا روشوں کے سر ہے، یعنی اس کی شروعات کس نے کی تھی؟ روشوں نے، جس نے یہ انقلابی نعرہ بھی دیا تھا کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، مگر جہاں دیکھو وہ اپنی پابا جنزیر ہے۔ یعنی کہ یہاں انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، مگر جہاں دیکھو ان کے پیروں میں جنزیر ہے۔ یہ نعرہ رومانوی تحریک کے لیے بانگ درا ثابت ہوا۔ اس طرح رومانویت کی تشکیلی عناصر پر فطرت پرستی، انسان دوستی، جذباتیت، انفرادیت، رومانوی ماورائیت جیسے احساسات و جذبات دیکھنے کو ملتی ہے۔ اردو ادب میں رومانوی تحریک سر سید اور ان کی علی گڑھ تحریک کے حد سے بڑھی ہوئی اقلیت پسندی کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئی۔ یعنی کہ یہ تحریک سر سید کی علی گڑھ تحریک کی حد سے بڑھی ہوئی اقلیت پسندی کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئی تھی۔ جذباتی سطح پر اس رد عمل کو صورت میں محمد حسین آزاد، میر ناصر علی اور عبدالحلیم شرر نے ابھارا تھا۔ 20ویں صدی رومانیت کے لیے کافی سازگار ثابت ہوئی۔ اس عہد کے حالات نے فرد کو بے بس اور مجبور بھی بنا ڈالا تھا۔ چنانچہ اس دور میں بہت سے ادیب نظر آتے ہیں جنہوں نے اردو زبان کو ایک خاص قسم کی لطافت سے آشنا کرایا تھا اور رومانوی تصورات کو فروغ دینے کی کوشش کی تھی۔ ایسے ادیبوں میں علامہ اقبال، ابوالکلام آزاد، سجاد حیدر یلدرم، ظفر علی خاں، مہدی افادی اور نیاز فتح پوری وغیرہ اہم مانے جاتے ہیں۔ رومانوی تحریک میں شاعری میں اقبال کی شاعری میں فطرت سے متعلق ان کی نظمیں رومانیت پسندی کا واضح ثبوت ہے۔ ابوالکلام آزاد کی غبار خاطر میں رومانیت کے بہترین نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے اس سبق کو پڑھا تھا۔ آج ہم لوگ اردو میں رومانوی تحریک میں جو شاعری پر جن مصنفوں نے کام کیا تھا اس میں کچھ کا ذکر کر رہی ہوں۔ اس سے معروضی سوالات بھی آتے ہیں کہ اردو میں رومانوی تحریک کے 2 شاعروں کے نام لکھیں یا ان کے بارے میں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیں۔ اس طرح سے کوشچن آتا ہے، تو اسی لیے میں آج اس ویڈیو میں شاعری میں کچھ مصنف، کچھ شاعر کا نام، جیسے
اردو میں رومانوی تحریک میں شاعری میں اختر شیرانی کا نام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے اختر شیرانی۔ شاعری میں رجحان سب سے زیادہ واضح اور دلاور شکل میں اختر شیرانی کے کلام میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اختر کی شاعری میں حسن کی تلاش ہے، جس میں محمد حسن نے کہا تھا کہ یہ محمد حسن کا یہ بقول ہے کہ جو شاعر کو لے اڑی ہے وہ ایک مادرائے دنیا کی کھوج میں ہے، اور اس کی اس جمالیاتی منزل کا لطیف نام ہے سلمیٰ۔ اختر یعنی اختر شیرانی ہندوستان کی جدید نسل کا عظیم رومانوی شاعر مانے جاتے ہیں یا ہیں، جس کے جذبات کی آبیاری، شیلی کی بےتابی، کیٹس کی حسن پرستی اور بائرن کے رومانوی جوش کی ہے۔ ان کا ایک شعر ہے: میری آغوش میں ہوگا وہ جسم مر مرے اس کا، وہ اس کے کا کل مشکیں، وہ روئے نازنین اس کا۔ تو یہ تھی اختر شیرانی کی، جو کہ رومانوی تحریک کے میں ان کا نام اہم مانا جاتا ہے۔ دوسرے ہیں جوش ملیح آبادی۔ یہ جمالیت اور تلاش حسن سے زیادہ شدت جذبات کے پرستار ہیں۔ ان کے رومانیت کی عام شکل افسردگی، نسوانیت پرستی اور ماورائیت سے نہیں بلکہ گنگرج انقلاب اور پہاڑوں سے ٹکرا جانے والے بلولے کی صورت میں نمایاں ہوتی ہے۔ جوش کی پوری شاعری شبابیات کی شاعری ہے۔ وہ جذبے کے بے باک سرکشی کے قائل ہیں۔ ان کا لکھا ایک شعر ہے: پھوٹ نکلے گا جبیں سے ایک چشمہ حسن کا، پھوٹ نکلے گا جبیں سے ایک چشمہ حسن کا، صبح اٹھ کر خندۂ سامان قدرت دیکھیے۔ اب ہمارا تیسرا ہے حفیظ جالندھری۔ ان کی ہلکی پھلکی چھوٹی بحر کی نظمیں اور گیت روح کے لحاظ سے خالص رومانوی تھے۔ ان پر مغرب کی رومانوی اثرات اور ٹیگور کی سادگی دونوں کا اثر بہت نمایاں ہے۔ یعنی یہ چھوٹی بڑی بحر کی نظمیں اور گیت ان کا خاص رومانوی تھے۔ اس میں محمد حسین آزاد کی ایک قول ہے کہ انہوں نے کہا ہے: ان نظموں میں قدرتی مناظر کی سادگی اور دلکشی پائی جاتی ہے، ان میں دیہات اور ہندوستان کی عام زندگی کے شناسا پہلو ہے، ان کی تمام تصویر میں سادہ اور دلکش ہے۔ وہ ماورائیت کے بجائے ارضیت اور سماجی پس منظر کی سادگی سے کام لیتے ہیں، لیکن ان میں رومانی سرمستی ہے۔ رومانوی اثرات نے کئی لحاظ سے شاعری اور ادب کی خدمت انجام دیے ہیں۔ رومانوی اثرات کے سلسلے میں محمد حسن نے درست لکھا ہے، یعنی کہ ان کی ایک لکھی ہوئی بات ہے کہ رومانوی ادیبوں کے اثرات اس قدر جلد ختم نہیں ہوتے۔ رومانوی ادب اور اس کے نمایاں رجحان آہستہ آہستہ ماند پڑتا گیا، یعنی دھیما پڑتا گیا، لیکن خالص نہ رہ کر بھی رومانیت مختلف رنگ اور نوعیت کے ساتھ جگہ جگہ سامنے آئی۔ رومانوی اثرات کے سرگزشت اور رومانوی ادیبوں کے فنی ارتقاء کی داستان جدید اردو ادب کو ایک نئی منزل سے روشناس کراتی ہے۔ تو رومانوی تنقید میں عبدالرحمن بجنوری، مجنون گورکھپوری کی تنقیدوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح نثر کے میدان میں فلک پیما اور
میاں بشیر احمد ہیں۔ اسی طرح ساغر نظامی، روش اور اختر انصاری لطیف احساسات کے شاعر ہیں۔ احسان دانش اور دوسرے ترقی پسند شعراء بھی رومانوی اثرات سے خالی نہیں رہے ہیں۔ اسی طرح مغرب کی طرح ہندوستان میں بھی رومانوی تحریک نے لفظ و خیال کی نئی جہتوں کو آشکار کیا، جذبہ کو بلند پروازی سکھائی، ادیب کے اپنے خارج سے داخل کی طرف جھانکنے اور پھر تخلیقی عمل سے ان دونوں میں امتزاج پیدا کرنے کی راہ دکھائی۔ خیال کی آزادی اور جہان نو کی تعمیر تمام رومانی ادیبوں کے مشترک غور فکر کی راہ تھی۔ یعنی مختصر یہ کہ اس تحریک نے ادب کے ایک پورے دور کو مصور کیا اور مستقبل کو ایک تخلیقی ہست پر مائل کیا۔ تو یہ ہوا اردو میں رومانوی تحریک کے اثرات، جس کے لحاظ سے شاعری اور ادب کو خدمت انجام دیے۔ ان میں اختر شیرانی، جوش ملیح آبادی، حفیظ جالندھری جیسے شاعر نے بہت اہم کام کیا ہے، اور اس تحریک کو آگے بڑھانے میں انہوں نے اپنا کئی قیمتی وقت دیا۔ شکریہ۔